الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں اسی باب کے تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا، یعنی دونوں ایک دوسروں سے مل کر زندگی گزاریں گے اور انصار مہاجرین کا خیال کریں گے۔ اس طرح کا آپ نے بھائی چارہ کرایا۔ حدیث نمبر ہے 3782 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ سے بیان ہے، وہ کہتے ہیں قالت الانصار، انصار نے کہا، یعنی مدینہ کے انصاری مسلمانوں نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا تو اس کے بعد انصار کے لوگوں نے کہا اقسم بیننا و بینہم النخل، کہ اللہ رسول آپ ہمارے درمیان اور مہاجرین کے درمیان ان باغ کو آدھا آدھا کر کے بانٹ دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کھجور کے باغ ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سنبھالیں، تو ایسا کریں آپ بانٹ دیں، آدھا مہاجرین کو دے دیں اور آدھا ہمارا رہنے دیں۔ یہ بات سننے کے بعد حقیقت میں آج کے حالات ہم مسلمانوں کے جو ہیں ان پر نگاہ دوڑائیں اور یہ بات سنیں تو دماغ نہیں کام کرتا ہے۔ کیا ان کو مال سے محبت نہیں تھی؟ محبت ان کو بھی تھی، کیونکہ اللہ نے فطری طور پر مال کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے، تو محبت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ فرق اتنا ہے کہ ان کو اندھی محبت نہیں تھی اور ہمیں اندھی محبت ہے۔ لیکن چیز کیا تھی وہ کہ بھئی اتنی بڑی بات کہ باپ دادا کی جو پراپرٹی وراثت میں ملی ہے اس کے بارے میں کہہ رہے آدھا آدھا کر دو، آدھا مہاجرین کو فری پھوکٹ کے دے دو اور آدھا ہم استعمال کرتے رہیں گے۔ ایک چیز اگر اس پر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ مومنوں کو جو صفات بیان کیے گئے نا کہ مومن میں آپس میں کل جسم ایک جسم کے مانند ہوتا ہے، کہ اگر جسم کا کوئی ایک پارٹ دکھے، جز دکھتا ہے تو دوسرا بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت میں وہ ایمان والے آپس میں ایک جسم کے مانند تھے کہ مہاجرین اگر پریشان ہیں تو انصار کو برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی مثال انہوں نے قائم کیا۔ اور دوسری صفات کہ کل بنیان، وہ عمارت کے مانند ہوتے ہیں مومن آپس میں، جو عمارت اینٹ کو سپورٹ کر کے بلڈنگ بنتی ہے، دیوار بنتی ہے، تو حقیقت میں صفات ان کے اندر تھے۔ تو یا کر یہ مثال قائم ہوئی ہے، اور یہ چیز ہے کہ انہوں نے یہ ساری مثالیں دی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے باغ کو آدھا آدھا کر دیں، آدھا مہاجرین کو دے دیں اور آدھا ہمارا رہنے دیں۔ قال اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ نے منع کر دیا۔ کیوں؟ ایک چیز تو اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ یہ پیشن گوئی مل چکی تھی کہ یہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں یہ وقتی طور پر ہیں، یہ بطور آزمائش ہیں، حالات بہت جلد چینج ہونے والے ہیں۔ تو آپ نے سمجھا بھائی ان کے باپ دادا کی پراپرٹی کیوں ایسے تقسیم کر دیں، وہ ان کا حق ہے، وقتی طور پر مدد کرتے رہیں گے، گاڑی چل جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ حالات بہت ٹھیک ہو جائیں گے، اور بعد میں ہو بھی گئی۔ دوسری چیز، انسانوں کی ایک کمزوری ہے اور وہ فطری کمزوری ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام کرتے نا تو چونکہ پوری امت کے لیے آپ نمونہ ہیں، سب کے لیے آپ آئیڈیل ہیں، تو آپ نے اس چیز سے امت کو بتایا کہ اگر وہ ایسے فری پھوکٹ میں ان کا مال ان کے حوالے کر دیتے تو انسان کی کمزوری ہے کہ آدمی جب فری پھوکٹ کا مال پاتا ہے نا تو اس کی اہمیت نہیں سمجھتا ہے۔ اب جو ہماری اولادیں ایسے پیسے اڑاتے نا، وہ اپنے بلبوتے پہ نہیں، وہ باپ کی پراپرٹی ہے، باپ کے پیسے فری پھوکٹ کے مل رہا ہے تو اڑا لیتے ہیں، خود کما کے اڑائے نا تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ انسانی کمزوری ہے کہ خود کے محنت سے جو مال ملتا ہے نا اس کی جو قدر ہوتی ہے وہ فری پھوکٹ والے کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ تم آپ دیکھیں کسی کے حالات کبھی خراب ہوتے ہیں اور وقتی طور پر اسے مجبوراً کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ آپ تجربات کی دنیا میں دیکھیں نا، پھر اس کی عادت خراب ہو جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں بھائی کسی کے بیماری لگ گئی
ایک توصیہ لے کر آئے، تجربات دے کے توصیہ لے کر آئے، اس میں توصیہ کہ بھی 1 سال تک یہ چندہ کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 8 مہینہ تک آپ چندہ کر رہے ہو، ابھی تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، کمال کی بات ہے۔ تو جب 8 مہینے میں حل نہیں ہوا تو 4 مہینے، مطلب کیا؟ بس موقع مل گیا ہے تو اب رکنے والے کہاں؟ وہ وہی ہے کہ ایک بار دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی لت لگ گئی نا، پھر بہت مشکل ہوتا اس ہاتھ کو روکنا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے۔ اس بیماری سے غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بچانا چاہا ہے اور یہ میسیج دیا ہے، تو آپ نے کہا نہیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ اب انصار کی باتیں دیکھیں تو کالا تکفونن المعونۃ وتشرکون فی الثمر، تو انصار نے کہا ایسی بات، چونکہ مہاجرین کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ بھی تکلیف میں تھے، کیونکہ بالکل ایک جسم ایک عمارت کے مانند تھے۔ مہاجرین سو جائے بھوکا اور انصار سو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ ایسی بھی مثالیں مل سکتی ہے کہ ایک صحابی خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، تو اب انصار کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا، تو انہیں دوسرا آپشن دیا انصار مہاجرین کے سامنے کہ ایسا کرو، آپ لوگ ہمارے کھیتوں میں کام کرو، ہمارے کھجور کے باغ ہے نا اس میں آپ کام کرو، پھل جو پیدا ہوں گے اس میں آپ بھی شریک ہو جانا، یعنی کہہ لیجئے کہ باغ ہمارا ہے، محنت آپ کی ہے، آپ اس میں کام کرو اور جو پیدا ہوگا آدھا آدھا کر لیں گے۔ تو قالوا سمعنا واطعنا، بات اسی پر طے ہو گئی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم محنت کریں گے، جو پیدا ہوگا تو محنت کا ہمیں مل جائے گا اور آپ کا باغ آپ کو مل جائے گا۔ تو اگر اس میں دیکھا جائے تو حقیقت میں مدینہ کے انصار لوگوں نے جو ایثار و قربانی کی مثال قائم کی ہے، دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات، مہاجرین بھی کم میں نہیں تھے، بڑے ہی خوددار قسم کے لوگ تھے، فری پھوکٹ پر وہ پلنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب، وہ اس سے پہلے ہمیں بازار بتائیں، ہم محنت کریں گے۔ یہ ہے کہ بندہ جو خوددار ہوتا ہے، خاندانی ہوتا ہے، شرافت والا ہوتا ہے، وہ فری پھوکٹ کی چیزوں کے پیچھے نہیں لگا رہتا، لالچ نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتا ہے آدمی گفٹ دے، ہدیہ دے، یہ سب چلتا ہے، لیکن لالچ وہ دوسروں کے جیب پہ نہیں رکھتا ہے۔ یہ مثال انہوں نے قائم کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔